بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیب ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیگلی تحریک انصاف کا وجود ختم ہو چکا ہے اور سیاسی وجود بھی اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں اس وقت شدید قسم کی لڑائی جاری ہے۔ ہر کوئی اپنا حصہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چونکہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کی سیاست کا تو خاتمہ ہو چکا۔ عمران خان تو اب شاید سیاست میں واپس نہیں آ پائیں گے، تو لہٰذا اس وقت جو تحریک انصاف کی ایک فرضی یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں وقتی جو پاپولیرٹی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنا جو ہے وہ حصہ اکٹھا کریں اور اپنی جو فیوچر پلاننگ ہے اس کو ذرا مزید اسٹرینتھن کریں۔ اسی وجہ سے لڑائی بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی شیر افضل مروت کی علی گوہر صاحب سے جو ہے وہ اپنا لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی عمر ایوب کی گوہر سے، اور کبھی جناب وہ اظہر مشوانی کی شیر افضل سے، کبھی علیمہ خان کی عمران خان سے، اور کبھی علیمہ خان کی بشرا بی بی سے، کبھی بشرا بی بی کی کسی اور سے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جس میں ہر کوئی ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں لگا ہوا ہے، اور مقصد صرف اتنا ہے کہ فلاں کو نقصان ہو جائے اور میں مضبوط ہو جاؤں۔ بالکل وہی پالیسی جو عمران خان کی ہے۔ عمران خان نے بھی ہمیشہ یہی کام کیا ہے، اور اس وقت جن حالات کا عمران خان کو سامنا ہے اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان مکافات عمل کا شکار ہو چکے ہیں، اور پارٹی میں فارورڈ بلاک بن رہے ہیں، پارٹی میں مختلف گروپس بن رہے ہیں، پارٹی میں مختلف لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دھڑے قائم کر کے ایک پاور گروپ کی شکل جو ہے وہ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اس وقت جو گروپس ہیں وہ خیبر پختونخوا اور مرکز میں ہیں۔ پنجاب میں بھی گروپ موجود ہے، لیکن پنجاب میں تو باقاعدہ ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے، بس اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ اگلے چند روز میں کسی وقت بھی اس کا اعلان ہو جائے گا، کیونکہ اس کا اعتراف خود شیر افضل مروت نے کیا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی تھی، میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ چیزیں رکھی تھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں، اور انہوں نے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو تمام حالات بتا بھی دیے ہیں، اور اپنے موقف سے بھی ان کو بتا دیا ہے۔ حالانکہ ان میں بہت ساری اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو الیکشن سے پہلے باقاعدہ طور پہ تحریری شکل میں یقین دہانی دے کے آئے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو الیکشن کے بعد وارن کیا گیا کہ جی آپ نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں، کیونکہ آزاد جو آئے تھے ان پہ کسی قسم کی کوئی قانونی وہ جو ہے نا بندش ڈیفیکشن کلاز وہ لاگو نہیں ہے ہوتی، اور آج کے دن تک بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جن لوگوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی ان کی بھی لیگلی پوزیشن جو ہے وہ آج بھی ایک انڈیپینڈنٹ کی ہے۔ اسی وجہ سے تو ابھی تک قومی اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں یا کسی بھی اسمبلی میں ان کو بطور پولیٹیکل پارٹی کسی قسم کا جو سیاسی استحقاق ہے وہ حق حاصل نہیں ہے۔ نہ تو ان کے پاس قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہے، نہ ان کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ ہے، نہ ہی ان کی کسی بھی جو قائمہ کمیٹی ہے اس میں کوئی شمولیت ہوئی ہے، کیونکہ جب تک ان کی جو لیگل پوزیشن ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور پنجاب میں بھی صورتحال سیم ایز ہے، کیونکہ یہاں بھی وہی سچویشن، یہاں پہ میاں اسلم اقبال صاحب کو انہوں نے اپنا وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا تھا، وہ حلف اٹھانے نہیں آئے، اور حلف اٹھانے سے پہلے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے ایک اپنا وہ کیا کہتے ہیں حفاظتی ضمانت لی تھی، لیکن پھر اس کے بعد اچانک غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ابھی تک اسمبلی نہیں آئے، ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے وزارت اعلیٰ کے امیدوار کو تبدیل کیا، رانا آفتاب صاحب کو الیکشن لڑوا دیا۔ خیر انہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑا، وہ تو الیکشن سے بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ میاں اسلم اقبال نے ہونا ہے، لیکن وہ آئیں گے تو اپوزیشن لیڈر ہوں گے نا، انہوں نے تو ابھی تک حلف ہی نہیں اٹھایا۔ تو انہوں نے ٹیمپریری طور پہ یہاں پہ احمد خان بچر صاحب جو ہیں، جو کہ اسپیکر کے امیدوار تھے ان کو اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، لیکن صرف سنی اتحاد کونسل والوں نے یا یہ جو آزاد ہیں انہوں نے اپنے گروپ کا انہیں نامزد کیا۔ ان کا کوئی نوٹیفیکیشن اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے جاری نہیں ہوا، چونکہ جب ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تب انہیں
قانون اور رولز کے مطابق پریولیج ملیں گے، یعنی کہ ان کو آفس ملے گا، ان کو سٹاف ملے گا، ان کو گاڑی ملے گی، باقی جو مراد وغیرہ ہیں وہ ملیں گی، لیکن ایز اے ایم پی اے جو ان کو مراد مل سکتی ہیں وہ ان کو ابھی تک مل رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بار بار اس بات پہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں اعادہ اس بات کا کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بات پہ قائم ہے کہ پنجاب میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے، انہوں نے پھر چونکہ ایک پروگرام میں وہ موجود تھے، اس میں انہوں نے کہا جی میں نے پہلے بھی کہا اور میں اس بات پہ قائم ہوں کہ یہ ہماری قیادت کے علم میں ہے کہ ہمارے لوگ ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اگر انہوں نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا تو یہ الگ بات ہے، وہ کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے بتانے والوں کو بتا دیا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ میجورٹی ان لوگوں کی ہے کہ جن کے حلقوں کے جو نتائج ہیں وہ متنازع ہیں، کیونکہ انہیں خوف یہ ہے کہ ری کاؤنٹنگ میں ان کو ہروا دیا جائے گا یا وہ ہار جائیں گے، ان کی جو پوزیشن ہے وہ غیر مستحکم ہے، تو لہٰذا وہ اپنی ایم پی اے شپ بچانے کے لیے فارورڈ بلاک بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے پارٹی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو علم ہے۔ اب دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں ان کے جو لوگ ہیں وہ احمد خان بچھر صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی، وہ آج بھی کہتے ہیں نہیں جی ہماری پارٹی بڑی متحد ہے، ہمارے تمام لوگ اکٹھے ہیں، ہم سینٹ کے انتخابات میں پنجاب اسمبلی سے اپنی جو ہماری جو سیٹیں بنتی ہیں، آئی تھنک کہ میرے ہاتھ 2 نشستیں یہ جیت سکتے ہیں، وہ ہم آسانی سے جیت جائیں گے۔ لیکن یہ سینٹ کا الیکشن ہی اصل میں ان کا امتحان ہے، اگر تو یہ اپنی اسٹرینتھ کے مطابق سیٹس نہ نکال سکے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی ہی یہاں پہ فارورڈ بلاک جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اسی نے ہی اصل میں جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور عمران خان کی پوزیشن پنجاب میں کیا ہوگی اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اگر میاں اسلم اقبال یہاں پہ حلف اٹھانے کے لیے نہیں آ رہے تو عمران خان کے لیے کیا یہاں پہ سہولت ہوگی۔ آنے والے دنوں میں تو عمران خان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی۔ اور شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور بڑی دھمکی دی۔ اچھا، شیر افضل مروت ہم کیوں زیادہ ڈسکس کرتے ہیں؟ سر، شیر افضل مروت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس وقت تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا جب تحریک انصاف کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں تھا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کے خلاف جس طرح کا کریک ڈاؤن شروع کیا گیا، گرفتاریاں ہوئیں، اور تحریک انصاف کا جو جھنڈا ہے وہ بھی لہرانے کی اجازت نہیں تھی، تو شیر افضل مروت نے خیبر پختونخوا میں یہ جو ورکرز کنونشن ہے ان سے آغاز کیا، اور یہ ایک طرح سے ان کا جو ہے وہ اپنا تحریک کا نقطہ آغاز تھا۔ پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑے بڑے ورکر کنونشن انہوں نے کیے، اور خیبر پختونخوا میں تو بہت بڑے اور زبردست قسم کے انہوں نے جو ہے وہ ایونٹس آرگنائز کیے۔ پنجاب میں بھی انہوں نے کوشش کی، سندھ میں بھی کوشش کی۔ اس دوران بھی یہ بات سامنے آتی رہی کہ باقی لوگ جو ہیں جیسے کہ شہریار افریدی، مراد سعید، یا کہ اسد کیسر، علی امین گنڈا پور، کسی بھی اور شخص کو اگر کوئی پنجاب کا لیڈر ہے، بلوچستان کا لیڈر ہے، سندھ سے کسی کا تعلق ہے، تو کسی کو بھی پبلک گیدرنگ جو ہے اس کی اجازت نہیں تھی۔ صرف شیر افضل مروت کو کیوں اجازت تھی؟ یہ سوال اٹھایا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ جو بڑے گھر والے ہیں یا وہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس لیے ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اب بھی شیر افضل مروت جو ہیں وہ ایک دبنگ آواز ہے، ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، وہ اسی سٹائل میں وہ بات بھی کرتے ہیں، وہ سیاست بھی کرتے ہیں، وہ وکالت بھی کرتے ہیں، وہ جج بھی رہے، تو ان کا یہ ایک نا مخصوص سٹائل ہے۔ تو وہ اپنے اسی سٹائل کی وجہ سے وہ تحریک انصاف میں پاپولر ہوئے، چونکہ تحریک انصاف کا جو سپورٹر اور ووٹر ہے نا، وہ اس قسم کی جو لینگویج ہے نا اس کو زیادہ پسند فرماتا ہے، یہ والی، جس طرح عمران خان کہتا ہے اوئے نواز شریف، اوئے زرداری، اوئے فلانیاں، اوئے میں انج کر دیاں گا، اوئے میں اڑا دیاں گا، مطلب وہ جو اپنا ایک ٹپیکل سٹائل نہیں ہوتا تھا کبھی پنجابی فلموں کا، سلطان رائی صاحب والی فلمیں، مصطفیٰ قریشی صاحب والی فلمیں، نوری نت تے مولا جٹ،
ویشی جٹ، اس طرح کے نام جو تھے یار مجھے نام سے بھول گئے. تو اسی سٹائل میں یہ سیاست کرتے ہیں عمران خان، اور شیر افضل مروت صاحب کا بھی اسی طرح کا سٹائل ہے، لیکن وہ ملتا جلتا سٹائل ہے، ذرا وہ نا پشتو ورژن کا سٹائل ہے، لیکن ہے اسی طرح کا سٹائل. تو یہ ان کو پسند ہے، اسی وجہ سے شیر افضل مروت صاحب بھی جو ہے وہ پاپولر لیڈر ہیں، اور شیر افضل مروت کی بات کو سنا بھی جاتا ہے اور اس کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ جو پاپولیرٹی ہے یہ خود شیر افضل مروت کے لیے وبال جان بن چکی ہے، کیونکہ وہ جتنی تیزی سے پاپولر ہو رہے ہیں اتنی تیزی سے وہ عمران خان کی آنکھ میں کھٹک رہے ہیں کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان تو اپنی بہن کو برداشت نہیں کرتا، تو پھر شیر افضل مروت کیا چیز ہے، وہ کیسے برداشت ہو جائے گا. اور اسی طرح جو تحریک انصاف کے باقی لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، بلکہ عمران خان کا وہ جو ہے نا اپنا اصل لڑاکو برگیڈ، وہ جو عمران خان کی جان ہے وہ ہے سوشل میڈیا، جسے میں بدتمیز برگیڈ کہا کرتا تھا. سر یہ سوشل میڈیا نا عمران خان کی اصل میں جان ہے، اور اس کا اعتراف خود میرے دوست اور جن پہ جو ہے وہ قومی یوتھ کا بڑا اثر ہے، عمران ریاض خان، انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا. انہوں نے کہا جی عمران خان کی جو اصل سیاست کی جان ہے نا وہ ان کا سوشل میڈیا ہے، اور عمران خان کے سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو توڑنا ہے، اس کو کمزور کرنا ہے. اور اگر سوشل میڈیا پہ وہ کامیاب ہو گئے عمران خان کو ناکام کرنے میں، یا اس سوشل میڈیا کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر سمجھیں کہ عمران خان والا قصہ تمام ہو گیا. اب جناب سوشل میڈیا اور شیر افضل مروت آپس میں دست و گریباں ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے نا مشوانی کا اور اس کا شیر افضل مروت کا اکثر ٹاکرا رہتا ہے، کیونکہ شیر افضل مروت کہتا ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے نا یہ پروپیگنڈا کرتا ہے. تو انہوں نے جب پروپیگنڈا کا لفظ استعمال کیا تو اس پہ مشوانی نے کہا جی ہم پروپیگنڈا نہیں کرتے، ہم اپنے لیڈر کا بیانیہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ لڑائی شروع ہوئی، اور اب یہ صورتحال یہاں پہ پہنچ چکی ہے کہ مروت صاحب نے وہ کہتے ہیں نا اپنا گچیوں دبایا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب بعض لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرولنگ کر کے وہ بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. اب ٹرولنگ کون کرتا ہے؟ ٹرولنگ تو یہی کرتے ہیں نا بدتمیز برگیڈ والے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم ٹرولنگ کر کے بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی کام نہیں ہے. آپ تو کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے گھر میں، کسی ڈرائنگ روم میں، کسی پارک میں، ملک کے اندر یا ملک کے باہر، آپ نے ایک چیز کو جو ہے وہ شیئر کرنا ہے، اس پہ اپنی رائے دے کے چھوٹی سی اس کو شیئر کر دیا. یہ ٹرولنگ ہے، آپ کر رہے ہیں کہیں سے مرضی. لیکن ایکٹیو پولیٹکس میں آپ کا کردار کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹیز میں آپ کا کردار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا تب تو نام لیوا کوئی نہیں تھا، اور اب یہ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ٹرولنگ کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں نا، اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو سر یہ جو اسلام آباد میں ہم نے پی ٹی آئی کا ایک پاور شو کرنا ہے جس کے لیے 30 مارچ کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو پھر 30 مارچ کے بعد میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں گا. یعنی کہ تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرنے کا انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا ہے یا خیال ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے مردہ بت میں جان ڈالی ہے. یہ آج جو نظر آ رہے ہیں نا کچھ چند لوگ، یہ بھی انہی کی وجہ سے ہے. اگر شیر افضل مروت یہ کارنر میٹنگز نہ کرتے، ورکر کنونشن نہ کرتے، تو یہ سارے کے سارے جو آج آپ کو ایم این اے اور ایم پی ایس کے روپ میں نظر آ رہے ہیں، یہ اس طرح شاید صورتحال نہ ہوتی. اس لیے جناب مروت صاحب نے جو ہے وہ اپنے پتے مکمل طور پہ شو کر دیے ہیں، اور انہوں نے سوشل میڈیا، یہ جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے، اس پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اپنا شیلنگ کرنا سٹارٹ کر دی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی جان نکال دی ہے یار، کیونکہ عمران خان کی جان اسی طوطے میں ہے. یہ طوطا عمران خان کو زندہ رکھے ہوئے ہے. اگر سوشل میڈیا سے عمران خان آؤٹ ہو گیا تو عمران خان کا کہیں وجود نہیں ہے. قانونی وجود تو پہلے ہی ختم ہو چکا، سیاسی وجود اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور یہ جو مصنوعی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وجود ہے یہ بھی مکمل نرغے میں آ چکا ہے. اب کتنے دن تک یہ اپنی جان خلاص بخشی کرواتے ہیں یہ الگ بات ہے. اور ویسے بھی عمران خان کو لے کے نہ صرف پاکستان بلکہ 7 سمندر پار امریکہ تک چیخیں لگ رہی ہیں یار، کیونکہ نظر آ رہا ہے نا کہ عمران خان تو آؤٹ ہو رہا ہے. پاکستان کے
پولیٹیکل پروسیس سے پاکستان کے تمام نظام سے عمران خان آؤٹ ہو رہا ہے، عمران خان کا وجود ختم ہونے جا رہا ہے، اور امریکہ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے تو امریکہ کے جو کانگریس مین ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے، اور کانگریس مینس کو اس لیے بھی تکلیف ہے کہ انہوں نے پیسے کھاتے نال یہ ابھی جو مختلف کمپنیز جو تھیں، لابنگ فرمز جو تھیں، ان کی جو خدمات لی گئیں اس کا پیسہ ویسا خرچ کیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا نا گزشتہ دنوں کانگریس کی جو ذیلی کمیٹی تھی اس میں بھی ایک ہیئرنگ ہوئی جس میں ڈونلڈ لو کو بلایا گیا، سوال و جواب ہوئے، لیکن اس میں بات پھر عمران خان کے خلاف ہی ثابت ہوگی کہ جناب علی یہ بندہ جھوٹا ہے، اور اس نے جو ہے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے۔ اور اسی طرح جناب وہاں پہ جو عمران کی محبت میں مبتلا لوگ ہیں ان میں ایک شخصیت ہے جو کہ امریکی کانگریس کے رکن ہیں، ٹم بریشے، اب میں شاید اس کا نام غلط نہ لے جوں، یہ آئی تھنک نام ہے ٹم بروشے نام ہے ان کا، اور انہوں نے ایکس پہ اپنا ایک جو ہے وہ بیان شیئر کیا ہے جس میں موصوف کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان امریکہ کے دوست ہیں اور ان کی رہائی کے لیے امریکہ کو اپنی اقتصادی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے اور پاکستان پہ جو ہے وہ دباؤ ڈالنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزارت خارجہ جو ہے انہیں ایک جاندار خط پاکستان کو تحریر کرنا چاہیے۔ اسی طرح جناب یہ موصوف یہ کہتے ہیں کہ فوجی مداخلت کی ضرورت نہیں، ذرا غور سے سنیے گا، فوجی مداخلت کی ضرورت نہیں لیکن معاشی طور پر دباؤ بڑھانا ضروری ہے۔ کسی عالمی طاقت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ جہازوں یا فوج کو بھیجنا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے نا بڑے وہ دبے سے الفاظ میں اور گول مول الفاظ میں پاکستان کو دھمکی دینے کی کوشش کی ہے۔ اور بھائی آپ کا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا کیا حق ہے؟ ہاں، یا تو پھر اعلانیہ طور پہ امریکہ یہ کہے پوری دنیا کے سامنے کہ عمران خان ہمارا پروجیکٹ ہے، ہم نے عمران خان کو لانچ کیا، ہم نے اتنے سال عمران خان پہ محنت کی اور ہماری یہ محنت ضائع ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح کہیں جس طرح وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے نہیں کہا تھا کہ فیض حمید صاحب نے مجھے کہا تھا کہ نہیں جی پھر اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو امریکہ کے یہ جو لوگ ہیں ان کو باضابطہ طور پہ کہنا چاہیے کہ ہماری تو 2 دہائیوں بلکہ 2 دہائیوں سے زیادہ کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اس لیے ہمیں یہ جو ہے وہ اپنا بے چینی ہو رہی ہے۔ تو ذرا بات پھر کھل جائے گی نا، پتہ چل جائے گا کہ کتنے ہیں جو آج بھی یہاں کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہے، یا پھر کتنے جو یہ کہیں گے کہ جی ساڈا کپتان غلام ہے تے اسی بھی امریکہ دے غلام ہاں۔ کیونکہ بات کھل جانی چاہیے۔ یہ جو اپنا پردوں میں باتیں کی جا رہی ہیں نا، سمجھ سب کو آتی ہے۔ آپ دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان جو ہے ایک خود مختار ریاست ہے اور پاکستان کے عوام نے پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں۔ کون ہے جس نے پاکستان کے عوام کے لیے بہتر پرفارم کیا اور کون ہے جس نے پاکستان کے عوام کو بے روزگاری دی، پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا، یہ سارا پاکستان کے عوام جو ہے وہ جانتے ہیں۔ امریکہ بہادر اور امریکہ کے ان کانگریس مینز اور سینٹرز جو ہیں ان کو پاکستان کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے ملک کو دیکھیں، وہاں پہ بھی عمران خان جیسا جو ٹرمپ ہے نا وہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ 9 مئی اور وہاں پہ کیپٹل ہل یہ ایک جیسے واقعات ہوئے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے جو معاملات ہیں وہ ہمیں حل کرنے دیں اور اپنے معاملات خود دیکھیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔